اللہ اس کو جنتی محل عطا فرمائے گا، اتنا لمبا اتنا چوڑا ہوگا کہ بندے کی نظر جہاں تک کہ جائے گی وہاں تک کہ وہ اس محل کی لمبائی اور چوڑائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل الطیبین الطاہرین ومن اتبعهم اجمعین۔ بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ بندہ ہوگا جو میرے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ایک مرتبہ پھر سے ہم سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ماہ رجب المرجب میں کسی بندے کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسٹاپ کرو یہاں پہ تھوڑا سا، چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی بندے کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر وسیع ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنا بڑا محل اللہ اس کو عطا فرمائے گا کہ جہاں تک کہ اس بندے کی نظر جائے گی وہاں تک کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ تم رجب المرجب کا اکرام کرو، تعظیم کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارا ہزاروں رحمتوں کے ساتھ اکرام اور تعظیم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ہزار کرامتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارا اکرام اور تعظیم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بابرکت مہینہ رجب المرجب، جس طرح روزہ رکھنے کی اس میں فضیلتیں ہیں، عبادت کرنے کی فضیلتیں ہیں، وہیں میں یہاں پہ اس مہینے میں لوگوں کی مدد کرنے کی بھی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ جو کسی بندے کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اللہ اس کو جنتی محل عطا فرمائے گا، اتنا لمبا اتنا چوڑا ہوگا کہ بندے کی نظر جہاں تک کہ جائے گی وہاں تک کہ وہ اس محل کی لمبائی اور چوڑائی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کوشش کریں کہ یہ سردی کا موسم چل رہا ہے، ہم اپنے پاس پڑوس، اپنے محلے میں اپنے پڑوسیوں کے پتہ کریں کون ایسا بندہ ہے جس کے یہاں گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، کون ایسا غریب انسان ہے جس کے یہاں رضائی اور کمبل کی ضرورت ہے، ہم کمبل دیں، ہم اس کے یہاں رضائی کا انتظام کر دیں۔ اگر اس کے بال بچوں کے لیے گرم کپڑے کا انتظام نہ ہو تو ہم گرم کپڑے اس کے یہاں بھجوا دیں، اور ہم اپنے قریب کے مدارس میں جا کے چکر لگائیں، وہاں دیکھیں وہاں بچے حافظ بن رہے ہوتے ہیں، عالم بن رہے ہوتے ہیں، دور دراز کے بچے آتے ہیں وہاں پہ، ہم وہاں جا کے پتہ کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی بچہ ہو، کوئی ایسا بھی بندہ ہو جس کے پاس رضائی نہ ہو، جس کے پاس کمبل نہ ہو، جس کے پاس کپڑے نہ ہوں گرم، ہو سکتا ہے کسی کے پاس جاکٹ نہ ہو، تو ہم جا کر کے ان کی مدد کر دیں، اور جب ہم یہاں مدد کریں گے تو اللہ تبارک تعالی ہماری مدد قیامت میں فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں کسی کی پریشانی کو دور کرے گا، کسی دنیا کی پریشانی کو جو بندہ کسی کی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کو کوئی پریشانی دور کر دے گا، قیامت کی پریشانی اللہ تعالیٰ اس کی دور فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ اور کیونکہ یہ رجب المرجب شریف ہے، اس مہینے کی 6 تاریخ کو سلطان الہند عطائے رسول نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس شریف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کو میرے غریب نواز سے بڑا خاص تعلق اور نسبت حاصل ہے، تو چونکہ
ہم سب غریب نواز کے ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم پر ہمارے غریب نواز کا بڑا احسان ہے، ہم غریب نواز سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، تو ہم اپنے غریب نواز کے نام پہ، اپنے شہنشاہ ہندوستان کے نام پہ غریبوں کی مدد کریں۔ اور میرے غریب نواز نے تو تعلیم بھی دی ہے، آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ ایک دن عید کے دن آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ عید کے دن جبکہ لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر کے عید گاہ کے طرف جا رہے تھے، بڑی مسرت میں، بڑی خوشی اور شادمانی کی حالت میں، بڑی مسرت کے ساتھ لوگ عید گاہ کے طرف جا رہے تھے، میرے غریب نواز بھی اچھا لباس پہن کر، عمدہ لباس پہن کر عیدگاہ کی طرف پیدل جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا ہے کہ ایک نابینا بچہ بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں۔ اب میرے غریب نواز دیکھیے شان غریبی نوازی میرے غریب نواز کی ملاحظہ فرمائیے۔ میرے غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ اس نابینا بچے کے قریب گئے ہیں اور اس بچے کو سینے سے لگایا ہے، اور پھر اس کو گھر لے کر آئے ہیں اور اس کو پھر نیا لباس پہنایا ہے، اس کو نہلایا دھلایا ہے، پھر اس کے ساتھ عیدگاہ گئے ہیں۔ سبحان اللہ! غور تو کریں، ہندوستان کا شہنشاہ ہندوستان، بادشاہ ہندوستان غریب نواز نے عید جبکہ بڑا بابرکت دن ہے، لوگ اپنی خوشی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن میرے غریب نواز نے جب ایک غریب بچے کو دیکھا ہے پھٹے پرانے کپڑے میں تو آپ سے رہا نہیں گیا، آپ نے اس کو اپنے ساتھ لا کر کے اپنے گھر پہ اس کو نیا لباس پہنایا، اس کو اس کے کپڑوں پہ خوشبو لگائی، پھر ساتھ میں لے کر گئے۔ تو میرے غریب نواز نے تو ہمیں بتا دیا کہ کوئی بھی دن ہو، عید ہو، بقرعید ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، ہر حال میں اگر ہم سے ہو سکے ہم غریبوں کی مدد کریں۔ کوئی ہمارا پڑوسی پریشان ہے ہم اس کی مدد کریں، کوئی ہمارا رشتہ دار پریشان ہے ہم اس کی مدد کر دیں، کوئی بیمار ہو اس کی ہم علاج میں مدد کر دیں، کسی کے یہاں گرم کپڑے نہ ہوں گرم کپڑے دے کر کے مدد کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔